اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، فری لانسنگ، آن لائن سٹور کی ڈیولپمنٹ اور آن لائن بزنس دور حاضر کی جدید ترین یہ پیٹرنز ہیں۔ سیکھو پاکستان جو ہے اس نے یہ عزم کیا تھا کووڈ-19 کے آغاز پہ، جب یوتھ پاکستان کی بہت ڈسٹرب ہوئی تھی، کہ ہم یہ جو تمام لیٹسٹ پیٹرنز ہیں باقی تمام اداروں سے ہٹ کے ہم ایک کی بجائے دو کی بجائے تین کی بجائے وہ تین چاروں مین کورسز، مین چیزیں جو کہ آج کے جوان کو چاہیے پیسہ کمانے کے لیے سکلز، ہم وہ ساری اس کو سکھائیں گے۔ اور اس کے اگینسٹ میں ہم نے چونکہ یہ کورسز مہنگے ہیں، چاروں کورسز کو بندہ کرتا ہے اگر کسی چھوٹے موٹے ادارے سے بھی تو کافی مہنگے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے ایک ایجوکیشنل NGO کے طور پہ اس کا آغاز کیا ہے جی۔ آج ہمارا چوتھا سال اس پہ چل رہا ہے، اس کام کو، اس سروس کو دیتے ہوئے۔ کووڈ-19 جب چائنا میں آیا تھا، پاکستان میں اس کا ابھی آغاز نہیں تھا ہوا، تو تب سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اینی ویز جی، آپ لوگوں میں سے سینکڑوں جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ سیکھ چکے، کر چکے اور اپنی ارننگز جو ہیں اس کا آغاز کر چکے ہیں۔ آپ نے یقیناً ہمارے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، ٹی وی چینلز پہ یا یوٹیوب چینلز پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں جو چیز ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس کو لے کے ہم آگے موو کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکویسٹ میں آپ سے جو کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے سر کہ ریکویسٹ صرف یہ ہے، ڈیلی کی ریکارڈنگ ڈیلی آپ کو ملتی ہے، روز کا لیکچر جب لائیو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ریکارڈنگ مل جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کلاس میں نہیں آ سکتا، جیسے کہ ہماری کلاس میں موسٹ آف دا پرسنز جو ہیں وہ جاب کرنے والے ہوتے ہیں تو نہیں آ پاتے کلاس کے اندر، کیونکہ نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے یا لیٹ ہو جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ ریکارڈنگ ضرور سنیں، اور اس کی کوئی اسائنمنٹ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی سوال ہے، ضرور پوچھیں، تاکہ آپ پراپرلی جو ہے اپنی جو یہ کورسز ہیں جب اس یہاں سے کر کے آپ فارغ ہوں، جب آپ کے پاس ڈپلوما آ جائے تو آپ مارکیٹ میں جا کے جاب کر سکیں، آپ جا کے فری لانسنگ کا آغاز کر سکیں، آپ اپنی ایڈ ایجنسی کھول سکیں، آپ اپنی جو ہے واٹس ایپ مارکیٹنگ کے کاروبار کا آغاز کر سکیں، یا آپ اپنا آن لائن کاروبار جو ہے اس کا آغاز کر سکیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ساری کی ساری، یہ ہمیں آپ سے صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی کی بیسس کے اوپر جو روز کی آپ کی کلاس ہو اس کی ریکارڈنگ آپ نے ضرور سن لینی ہے، اور تاکہ آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کی جو کنسیپٹس ہیں وہ پراپرلی جو ہے انہیں ہم کلیئر کرنے کے بعد آپ کو آگے لے کے چل سکیں، اور یہاں سے فارغ ہو کے آپ واقعی پاکستان کے لیے، معاشرے کے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک بہترین جو ہے اس معیشت کا آغاز کر سکیں، جو کہ آج کل کے دور میں بغیر سکلز کے کمانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا جی، کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سمپلی جی، اگر کسی بندے کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس نے اپنا مائک آن کر دینا ہے یا اپنا ہینڈ ریز کر دینا ہے۔ اپنا ہینڈ ریز کریں گے تو میں اس کے ساتھ ہی آپ کا سوال لے لوں گا، اگر کلاس کے دوران کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے اپنا ہینڈ ریز کر دینا ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جی، آپ کو جو کلائنٹ ملے گا اس کام کو کرنے کے بعد، فرض کریں کہ آپ نے جاب کرنی ہے، دھیان کے ساتھ بات کو سمجھیے گا، دھیان کے ساتھ مسئلے کو، بات کو، لوجک کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا، جہاں بات سمجھ کے اندر نہ آئے اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے گا۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا کام سیکھنے کے بعد اور باقی جو کورسز سارے ہیں یہ کرنے کے بعد، اگر آپ نوکری کرتے ہیں یا فری لانسنگ کرتے ہیں، جو کلائنٹ آپ کو ملے گا وہ آپ سے یہ کہے گا کلائنٹ کہ یار میرے اس کمپنی یا اس اشتہار یا اس چیز کی یا اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے، کسی مخصوص ایریا میں آپ نے میرا ایڈ جو ہے وہ لاہور میں، ملتان میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں سے بھی کلائنٹ ملتا ہے آپ کو فری لانسنگ کے ذریعے یا جاب کر کے یا نوکری کرتے ہیں آپ کہیں پہ، آپ نے مخصوص جگہ پہ مخصوص مردوں یا عورتوں یا ٹیچرز یا جوبینز یا مینیجرز یا ڈاکٹرز، جس بھی بندے کے موبائل میں آپ نے ایڈ بھیجنا ہوگا، تو یہ بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، آپ اپنی مرضی کے ساتھ بندوں کا، عمر کا، ایج کا، مردوں کا، عورتوں کا، لڑکیوں کا، جس پہ بھی آپ نے ایڈ بھیجنا ہے، جس موبائل میں بھی، آپ اس کا انتخاب کر سکیں گے کہ یار میرا ایڈ کہاں پہ جائے۔ اچھا، اب جب یہ آپ کا ایڈ چل رہا ہوگا نا سر، تو آپ کے پاس اچھا ایک چیز اور میں آپ سے عرض کر دوں، میں جو بھی چیزیں آپ کو سکھاؤں گا اس میں سے ایسا میں نے کچھ بھی آپ کو نہیں سکھانا جو کہ آؤٹ آف سلیبس ہو۔
میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سکھانا جو آؤٹ آف کنٹینٹ ہو، آؤٹ آف کورس ہو. جتنے بھی میں آپ کو چیزیں سکھاؤں گا وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ آپ نے ابھی جب پریکٹیکل کرنا ہے تو پریکٹیکل کرتے ہوئے وہ چیزیں آپ کو اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر میں نظر آئیں گی. اے ڈی ایس جو ہے اس کا سافٹ ویئر دنیا کا ایک لیٹسٹ سافٹ ویئر ہے جس پہ آپ جب کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ جو ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنی چیزوں کو بھیج سکتے ہیں اپنے کسٹمر کے موبائل میں. اچھا، اب یہاں پہ یہ کام کرتے ہوئے آپ نے کرنا سر یہ ہے کہ آپ نے جب اے ڈی ایس کا سافٹ ویئر یوز کرنا ہے، جب آپ نے اے ڈی ایس کا سافٹ ویئر یوز کرنا ہے تو یوز کرتے ہوئے آپ کے اے ڈی ایس کے اندر 3 بٹن آپ کو نظر آئیں گے. ان 3 بٹنز کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو نظر کیا آئیں گے. آپ نے ان کو سر نوٹ کر لینا ہے. یہ سر 3 بٹن، ایک کا نام کوسٹ کیپ ہوگا، ایک کا نام بڈ کیپ ہوگا اور ایک کا نام لویسٹ کوسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ 3 بٹن ہوں گے جو کہ آپ کے اے ڈی ایس کے جو سافٹ ویئر ہوگا جب اس پہ آپ کام کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گے. نمبر 1 میں نے آپ سے عرض کیا بڈ کیپ، نمبر 2 کا بٹن ہو کون سا کوسٹ کیپ، اور نمبر 3 میں نے بتایا لویسٹ کوسٹ. یہ 3 بٹن جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. آپ نے ان تینوں بٹنوں کا استعمال جو ہے وہ سیکھنا ہے. کیمپین کو بناتے ہوئے سب سے پہلا جو ہے اسٹیپ یہ آتا ہے کہ آپ نے کون سے بٹن کا انتخاب کرنا ہے. سر آپ نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہوئے اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر کو یوز کرنا ہے. سافٹ ویئر کا جو ہے یوز کرنے کا طریقہ، اس کی انسٹالیشن ساری، اس کی ڈیلرشپ ساری وہ آپ کو ادارہ پرووائڈ کرے گا. آپ نے کچھ بازار سے پرچیز نہیں کرنا. آپ نے صرف ان بٹنز کا استعمال سیکھنا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کا. اگر تو میں تھوڑا سا آپ سے میں نے ابھی ریکارڈنگ بھجوائی تھی اس میں نے سارا چیزیں میں نے مینشن کی ہوئی تھی یہ والی، کہ اگر تو مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فرض کریں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمرے کا موسم ہے اور عمرے کے موسم میں لائک رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں ہر بندہ کہتا ہے میں نے عمرہ کرنا ہے، اور اس وقت جو آپ کے یہ ہوتے ہیں یہ جو عمرہ کی سروسز والے، ان کے اشتہار زیادہ چل رہے ہوتے ہیں. اب اس کیٹیگری میں اگر تو رش زیادہ ہے مارکیٹ میں، کسی خاص کیٹیگری کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ زیادہ رش ہے، زیادہ کمپٹیشن ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے کام شروع کرنا ہے اپنے اے ڈی ایس کے سافٹ ویئر پہ کسی کسٹمر کی مارکیٹنگ کا، تو آپ نے نا بڈ کیپ کے بٹن کو آن کر دینا ہے. بڈ کیپ کے بٹن کو آن کرنے سے کیا ہوگا کہ بڈ کیپ کے بٹن کو آن کرنے سے آپ کا جو اے ڈی ایس کا سافٹ ویئر ہے وہ آپ اسے روز کا فرض کریں 200 روپے پے کرتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ 200 روپے کی اماؤنٹ پے کرتے ہیں اے ڈی ایس کو، اگر کوئی بات سمجھ میں سر نہ آئے اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے گا اور سوال جو ہے وہ آپ مجھے دے دیجیے گا. کلاس سے کنسرننگ سوال چاہیے مجھے، کام سے کنسرننگ، پرسنل کوئی سوال نہ کیجیے گا، کلاس سے کنسرننگ، تاکہ آپ کا کوئی ایشو اگر ہے تو میں اس کو ساتھ ساتھ میں ریزولو کرتا جاؤں. جب آپ کا کلائنٹ آپ کو کام دے گا تو اگر اس وقت کمپٹیشن ہے مارکیٹ کے اندر، میں نے رمضان کی مثال دی ہے آپ کو، تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے ایسی کنڈیشن کے اندر آپ نے سمپلی جب آپ نے سافٹ ویئر پہ کام کرنا ہے اے ڈی ایس کے، تو آپ نے بڈ کیپ کے بٹن کو آن کر دینا. اچھا، اس سے کیا ہوگا، بڈ کیپ کے بٹن کو آن کرنے سے نا آپ کا جو کلائنٹ ہے نا، اگر ہائی کمپٹیشن والے ٹائم پیریڈ میں آپ کو وہ کام دے رہا ہے تو اے ڈی ایس کا جو سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کا کام سارا یہ کرے گا، جو آپ سے آپ کے اشتہار لے گا، اور جو کہ آپ کے اشتہار لے کے کنسرننگ جو بھی موبائل، جہاں بھی ایریا، جو بھی جینڈر، جو بھی عمر، جہاں بھی اپنے اشتہار کے اپنے کسٹمر کے اشتہار کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ جائے گا. اب آپ نے اس میں بڈ کیپ کو اگر آن کیا تو بڈ کیپ کے بٹن کو آن کرنے کے بعد آپ کا ایڈ اس بندے کے پاس جائے گا جو کہ کم پیسے خرچ کر رہا ہے. فار ایگزامپل فرض کریں آپ کا کلائنٹ ہے، آپ کے کلائنٹ کے پاس جو ہے وہ صرف 200 روپے ہے پے کرنے کے لیے، لیٹ سے 200 روپے ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 200 روپے کے اندر آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ 1000 بندے کے پاس اپنا اشتہار بھیج سکتا ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ ریٹ چل رہا ہے. 200 روپے کے اندر 1000 موبائلوں میں آپ کا اشتہار جاتا ہے ایوریج میں. یہ اس کا جو ہے یہ جنرل پیٹرن ہے. اچھا، اب اگر آپ کا زیادہ رش ہے مارکیٹ میں، کمپٹیشن لیول ہائی چل رہا ہے، ایک موسم چلا ہوا ہے، ایک لہر چلی ہوئی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس کام کی مارکیٹنگ کر رہا ہے یا اس کے کلائنٹ زیادہ ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بڈ کیپ آن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، بڈ کیپ میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو بڈ ہے، یعنی کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ 200 روپے والے بندے کا ہو یا 1000 والے بندے کا ہو یا 2000 والے بندے کا ہو، وہ جو اے ڈی ایس ہے وہ اپنے حساب سے ٹیکنیکلی کو چیزوں کو ہینڈل کرے گا اور آپ کے اشتہار کو کمپٹیشن کے اندر بھی جو ہے وہ پہنچاتا رہے گا. اگر آپ کا جو ایڈ ہے وہ کمپٹیشن کے بغیر چل رہا ہے
کمپٹیشن نہیں ہے. فار ایگزامپل فرض کریں کہ محرم کا موسم ہے، میں عمرے کی مثال دے کے بات کرتا ہوں. محرموں کا موسم ہے. اب محرم کے موسم میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عمرہ کرنے کا رواج کوئی اتنا نہیں ہے. اگر محرم کے موسم میں کوئی بندہ ہے، کلائنٹ ہے آپ کا، وہ آپ سے کہتے ہیں یار کہ میری آپ نے جنرل کیمپین رن کرنی ہے، میرا آفس جو ہے وہ لاہور میں ہے، اور لاہور کے گڑی شو کے علاقے میں میرا دفتر ہے، اور گڑی شو کے علاقے کے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر کے ایریا میں ہی میرا ایڈ جائے، یا کسی اور ایریا میں، یا لندن میں یا ملتان میں یا پنڈی میں یا امریکہ میں کسی ایک ایریا میں یا ٹورنٹو میں میرا ایڈ جائے، یہ والا ایریا، یہ والی گلی، یہ والا محلہ جو ہے یہ میرے کلائنٹس ہیں، انہی کے پاس میرا ایڈ جانا چاہیے. اس کیٹیگری میں اگر کمپٹیشن نہیں ہے دوستو تو آپ نے کوسٹ کیپ کو آن کر دینا ہے. یہ میں آپ کو جو چیز لکھوا رہا ہوں سر پلیز نوٹ کیجئے گا، یہ نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں میں. کوسٹ کیپ، آپ نے کوسٹ کیپ کو آن کر دینا ہے. کب آن کرنا ہے؟ اگر آپ کا کمپٹیشن لیول نہیں ہے. اب کوسٹ کیپ کو آن کرنے کے بعد آپ اگر اپنی مارکیٹنگ کریں گے تو اب آپ کا اشتہار جو ہے جب جائے گا تو یہ کب کرنا ہے آپ نے؟ اگر تو کمپٹیشن نہیں ہے. تو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. اگر تو کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں تو آپ نے بڈ کیپ کا بٹن دبا کے اپنی جو کیمپین ہے اس کو بنانا ہے، اپنا اشتہار جو اپنا چلانا ہے وہ بڈ کیپ کے بٹن کو دبا کے چلانا ہے. اگر آپ کا مارکیٹ میں کمپٹیشن لیول نہیں ہے تو آپ کو میں نے اب سے عرض کیا کہ آپ نے کوسٹ کیپ کے بٹن کو دبانا ہے، اور کوسٹ کیپ کے بٹن کو دبانے کے بعد فردر آپ نے اپنی کیمپین کو ڈیولپ کرنا ہے. اسی طریقے سے فرض کریں کہ مارکیٹ کے اندر آپ کا جو کلائنٹ ہے، جو تیسری میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ ابھی پاکستان کے اندر یہ فنکشن آیا نہیں ہے لیکن ان قریب یہ پاکستان میں آنے والا ہے. تیسری چیز یہ ابھی آپ کو یہ آپ کے سافٹ ویئر میں نہیں ملے گا لیکن کمنگ ڈیز میں آ جائے گا. آپ اپنا کورس مکمل کر چکے ہوں گے تو اس وقت یہ آپ کے جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر یہ ایڈ ہو جائے گا. وہ سر ابھی پاکستان میں آیا نہیں، وہ ہے ٹارگٹ کیپ. ٹارگٹ کیپ یہ آپ کو میں دوبارہ سے عرض کر دوں کہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے جو میں آپ کو سارا سکھاؤں گا کام کرنا، اس میں یہ آپ کو نہیں ملے گا ٹارگٹ کیپ. لیکن ٹارگٹ کیپ آنے والے دنوں میں پاکستان میں آ رہا ہے. تو ٹارگٹ کیپ کے بٹن کو دبانے کے بعد آپ نے اپنا ایڈ کب بنانا ہے یہ نوٹ کر لیں سر، بہت انپورٹنٹ ہے. اگر بات سمجھ میں نہ آئے آپ نے اپنا ہینڈ ریز کر کے مجھ سے سوال پوچھ لینا ہے. ٹارگٹ کیپ کے بٹن کو دبا کے آپ نے اپنا اشتہار تب بنانا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہوئے اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا اشتہار اتنے 1000 بندے کے موبائل میں بھیجو. فرض کریں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 200 روپے کے اندر 1000 بندہ، 400 روپے کے اندر 2000 بندہ، یہ تو ایک جنرل کیٹیگری آ گئی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر کمپٹیشن بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کا جو ایڈ ہے اگر آپ نے 200 روپے پے کر دی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا اشتہار جو ہے وہ لاہور کے لیے میرا اشتہار ہے، اور ایک اور کلائنٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں 25,000 پے کرتا ہوں روز کا اور میرا اشتہار بھی لاہور کے لیے، تو کمپٹیشن کا بہت فرق پڑ جائے گا. 25,000 کا اور 200 کا آپس میں موازنہ تو بہت مشکل سے ہوگا نا. تو لہٰذا اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو ایڈ ہے ہو سکتا ہے کہ 200 والے بندے کا اشتہار ADS چلائے ہی نہ، ADS چلائے ہی نہ، کیونکہ وہ 25,000 والے بندے کا ایڈ رن کرے گا. ایسے کیس میں بھی آپ نے ٹارگٹ کیپ کو آن کر دینا ہے. ٹارگٹ کیپ کو آن کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ نے ADS کو اشتہار دینا ہے، اس سے آپ نے کہنا ہے بھائی یہ میرا اشتہار ہے، یہ آپ نے 1000 2000 3000 5000 10,000 جتنے بندے آپ چاہیں گے نا اتنے بندوں کے موبائل میں آپ نے اس کو پہنچانا ہے، آپ نے اس کو پہنچانا ہے. اب اس کیس میں 200 روپے کے اندر 1000 والی شرط ختم ہو جائے گی. یہ بات بہت امپورٹنٹ یاد رکھیے گا. اگر آپ ٹارگٹ کیپ پہ کام کرتے ہیں تو ٹارگٹ کیپ کے ذریعے سے اگر آپ نے اپنا اشتہار بنایا تو اس کیپ کے ذریعے سے اشتہار بناتے ہوئے اب آپ کی شرط ختم ہو جائے گی. اب آپ کا جو اشتہار جائے گا وہ 200 میں 1000 کے پاس جائے یا 300 میں 1000 کے پاس جائے یا 400 میں 1000 کے پاس جائے، یہ شرط ختم ہو جائے گی. لیکن جتنے بندوں کو آپ کہیں گے اتنے بندوں کے پاس آپ کا اشتہار چلا جائے گا. تو میں نے تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں بات کو. اگر تو کمپٹیشن نہیں چل رہا مارکیٹ میں تو آپ نے کوسٹ کیپ لگا دینا ہے، یا 200 روپے کے اندر 1000 بندہ، سمپل بات ہے. اگر آپ نے یہ کام کرتے ہوئے مارکیٹ میں کمپٹیشن لیول ہائی ہے، جیسے میں نے آپ سے ایک ایگزامپل دیا کہ رمضان کا مہینہ، اوپر سے آپ کا کلائنٹ بھی عمرے کی سروسز دینے والا، آپ نے بڈ کیپ آن کرنا ہے کیونکہ کمپٹیشن لیول ہائی ہے. تھرڈ کیٹیگری، فرض کریں کہ اس کیٹیگری کے اندر آپ کا کلائنٹ کہتا ہے یار میرا ایڈ اتنے 1000 موبائلوں میں آپ نے پہنچانا ہے، تو اس سے آپ نے کہنا سر اب میں پہنچا دیتا ہوں. اس کیس میں پیسے کی باؤنڈیشن نہیں ہے، 200 میں جائے، 300 میں جائے، 400 میں جائے، 500 میں جائے، لیکن آپ کا ایڈ جو ہے وہ کمپٹیشن اگر ہائی بھی ہے تو 1000 موبائلوں میں جائے گا یا 2 میں جائے گا یا 3000 موبائل میں جائے گا. یہ سر ڈفرینس ہے کوسٹ کیپ کا، بڈ کیپ کا اور ٹارگٹ کیپ کا. یہاں تک جناب کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی تو دوبارہ میں آپ سے کلیئر کر دیتا ہوں. کوئی ایشو یہاں تک تو نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے آگے چلوں میں.
بڈ کیپ، کوسٹ کیپ، ٹارگٹ کیپ کہاں کہاں پہ لگانی ہے، کب لگانی ہے؟ آپ نے جب سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے تو سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہوئے آپ نے بڈ کیپ کا بٹن کب دبانا ہے، کوسٹ کیپ کا بٹن کب دبانا ہے، ٹارگٹ کیپ کا بٹن کب دبانا ہے. یہ بیسک کنسیپٹ ہے سر. کلیئر ہے آپ کا؟ آگے چلیں. ٹھیک ہے جی، اوکے چلیں، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو، آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ایک اور فنکشن بھی ہوتا ہے اس کے اندر. وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے جی بیسیکلی لویسٹ کیپ. لویسٹ کیپ. لویسٹ کیپ سر یہ جو ہوتی ہے نا بیسیکلی، یہ آپ کو اے ٹی ایس کا سافٹ ویئر جو ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے اشتہارات کو، اپنے کلائنٹ کے اشتہارات کو لوگوں کے موبائل میں بھیج رہے ہوتے ہیں. لویسٹ کوسٹ کے فنکشن میں اے ڈی ایس کا سافٹ ویئر آپ کو یہ کہتا ہے یار کہ آپ میرے پہ اعتماد کریں. آپ ایسا کریں کہ 200 روپے کے اندر 1000 بندہ یا 400 میں 2000 بندہ یا بڈ کیپ یا کوسٹ کیپ، آپ کہاں بٹنوں کو لگاتے پھریں گے، آپ کہاں بٹنوں کو چینج کرتے پھریں گے. وہ آپ سے کہتے ہیں یار ایک کام کریں، آپ میرے پہ ٹرسٹ کریں، مجھے نا آپ اتھارٹی دے دیں اس بات کی کہ میں کہیں پہ چاہوں تو بڈ کیپ آن کر دوں، میں کہیں پہ چاہوں تو کوسٹ کیپ کو آن کر دوں، میں کہیں پہ چاہوں تو ٹارگٹ کیپ کا بٹن آن کر دوں. میں آٹومیٹیکلی کبھی کبھی بڈ کیپ دبا دیا کروں گا، کبھی کبھی آٹو کیپ دبا دیا کروں گا، اور کبھی کبھی میں کوسٹ کیپ دبا دیا کروں گا، اور کبھی کبھی ٹارگٹ کیپ دبا دیا کروں گا. اور میں جو یہ کیپس ہیں، جو بٹنز ہیں، جو کہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے، آپ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کے لیے کہ آپ نے کون سا بٹن اور کون سی کیٹیگری میں مارکیٹنگ کرنی ہے. تو لویسٹ کیپ کا بٹن اگر آپ کلک کر دیتے ہیں اور پھر آپ اپنی مارکیٹنگ کیمپین کرتے ہیں تو دوستو اس کیس میں آپ کا ایڈ جو ہے وہ اس بندے کے موبائل میں جب جاتا ہے جو کہ آپ کا کسٹمر ہے، تو آپ کو بار بار بڈ کیپ، کوسٹ کیپ، ٹارگٹ کیپ کے بٹن دبانے نہیں پڑتے، بلکہ آپ کا اے ڈی ایس جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ خود بخود آپ کے بٹنز جو ہیں ان کا انتخاب کرتا رہتا ہے. کبھی کبھی وہ بڈ کیپ دبا کے، کبھی اور دبا کے، وقت اور موقع کی نزاکت کے مطابق وہ آپ کی یا آپ کے کسٹمر کی کیمپین کو چلاتا رہتا ہے. یہ ہے جی لویسٹ کیپ. اس لویسٹ کیپ کے بٹن کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی آٹومیٹک کیپ. آٹومیٹک کیپ. جو آٹومیٹک کیپ ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ جب آپ اپنی کیمپین کو بنا رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے موبائل میں بھیجنے کے لیے، تو اس وقت آٹومیٹک کیپ جو ہے یہ بائی ڈیفالٹ، یعنی کہ اگر آپ کسی بٹن کا انتخاب بھی نہ کریں تو خود بخود جو بٹن چوز ہو جاتا ہے اسے آٹومیٹک یا لویسٹ کیپ کہتے ہیں. تو چونکہ یہ خود بخود اس کا انتخاب ہوا ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو آٹومیٹک کیپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ جو لویسٹ کیپ ہے، بڈ کیپ ہے اور آٹو کیپ ہے، ان کے کنسیپٹ آپ نے سیکھ لیے، سمجھ لیے، ان پہ آپ نے وہ کر لیا. اب آگے بات آتی ہے آٹومیٹک کیپ کی. آٹومیٹک کیپ میں نے آپ سے عرض کیا کہ خود بخود آپ کا وہ سارا دیکھے گا یار کہ آپ کا اشتہار کہاں کہاں اور کس کس بندے کے موبائل میں جانا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ نے بٹن چوز کرنے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں چلتے ہیں جی. جب بھی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کا جو کلائنٹ ہے، آپ کا کلائنٹ آپ سے کہے گا کہ میری مارکیٹنگ جو ہے وہ اس طرح کی کرو، میری مارکیٹنگ جو ہے وہ اس طرح کی کرو. اچھا، اب اس کے اندر چلتے ہیں. ایک آپ کو پیج ملے گا، کیمپین آبجیکٹیو کے نام سے. یہ آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر آپ کو کیمپین آبجیکٹیو کے نام سے ایک پراپرلی آپ کو جو ہے ایک پورے کا پورا ایک آپ کے سامنے کھول کے فارا فنکشن آ جائے گا. کیمپین آبجیکٹیو میں آپ کا کلائنٹ آپ سے کہے گا کہ میری کیمپین جو ہے نا اسے یا تو ایسا کرو برانڈ اویئرنیس کر دو، یا ایسا کرو میری کیمپین کو ریچ کر دو، یا ایسے کرو میری کیمپین کو ٹریفک کر دو، یا ایسا کرو میری کیمپین کو انگیجمنٹ کر دو، یا ایپ انسٹال کر دو، یا ویڈیو ویوز کر دو، یا لیڈ جنریشن کر دو، یا میسج کر دو، یا کنورژن کر دو، یا کیٹلاگ سیل کر دو، یا سٹور ٹریفک کر دو.
मैंने आपके सामने 10, 12, 15 डिफरेंट नाम ले लिए हैं। आपने परेशान नहीं होना, मैं एक एक नाम की वजाहत करूंगा और ये एक एक बटन काम करते हुए ADS के सॉफ्टवेयर पे आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, ताकि आपने जब ये काम करना है, आपने जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने नौकरी करनी है, किसी भी किस्म की मुश्किल या परेशानी आपको काम करते हुए पेश ना आए। अच्छा जी, अब आपका क्लाइंट जो है, मैंने आपको बता दिया कि बिड कैप और कॉस्ट कैप और टारगेट कैप और ऑटोमेटिक कैप, ये सारी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब इसके बाद जब आप इन चीज़ों का तयन कर लेंगे कि मैंने कौन सी कैप को यूज़ करना है, तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि आप अपने क्लाइंट से ये कहेंगे कि भाई मेरी बात सुनो, आप मुझे बताओ कि बल्कि आप नहीं कहेंगे, आपका क्लाइंट कहेगा मेरे दोस्त आपने मेरी कैंपेन जो है वो ये वाली करनी है, आपने मेरी कैंपेन जो है वो ये वाली करनी है। अब ये जो कैंपेन की ये सारी कैटेगरीज हैं, ये बाकायदा आप अपने ADS के सॉफ्टवेयर में इसी तरीके से बिल्कुल, ये मैंने वहीं से पकड़ा हुआ, ये कहीं और से नहीं आया, एग्जैक्टली आपके सॉफ्टवेयर का कई सारा ये डैशबोर्ड है, इसी तरीके से उसमें क्रिएट न्यू कैंपेन लिखा आएगा, इसी तरह से उसमें यूज़ एग्जिस्टिंग कैंपेन आएगा, इसी तरह से उसके अंदर चूज़ आई कैंपेन ऑब्जेक्टिव आएगा और अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन की हेडिंग के साथ आपके सामने 3 अलग अलग इस तरीके से कॉलम्स आ रहे होंगे जिसमें डिफरेंट तरह की कैंपेन्स लिखी होंगी। आपने इनमें से हर एक कैंपेन में से किसी एक कैंपेन की कैटेगरी का इंतखाब करना है कि यार मैंने ये वाली कैंपेन करनी है। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपसे अर्ज किया, आपका जो होगा क्या होगा कि आपने इंतखाब करना है कि 200 रुपये के अंदर 1000 बंदे के मोबाइल में जो आपने इश्तिहार भेजना है सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हुए, उसमें मर्दों को भेजना है, औरतों को भेजना है, या ख़वातीन के अलावा आपने मतलब कोई कम उम्र लड़के लड़कियों को भेजना है, या आपने बूढ़े अफराद मर्द औरतों को भेजना है, खाली औरतों को भेजना है, किस शहर के बंदों को भेजना है, किस गली मोहल्ले में भेजना है, ये सारी की सारी चीज़ों का तयन जो है करने के साथ आपको सबसे पहले कॉस्ट कैप, बिड कैप, टारगेट कैप और ऑटोमेटिक कैप में से किसी एक बटन का इंतखाब करना होगा। जब आप ये इंतखाब कर लेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने फेज़ आएगा वो आपके सामने कैंपेन ऑब्जेक्टिव का आएगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव की वजाहत मैं आपसे थोड़ी सी करता चलूँ जी। बेसिकली होता ये है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव नाम से जाहिर है कि आपका कस्टमर जो कैंपेन करने जा रहा है, आपका कस्टमर आपसे जो अपनी मार्केटिंग करवाने जा रहा है, उसका मकसद क्या है, वो ये कैंपेन आपसे क्यों करवाना चाहता है। वो अपनी दवाई सेल करना चाहता है, वो अपना कोई मकान सेल करना चाहता है, वो कोई हाउसिंग स्कीम की मार्केटिंग कैंपेन करना चाहता है, वो किसी वेबसाइट की मार्केटिंग कैंपेन करना चाहता है, वो कोई फूड पांडा है, वो कोई ऊबर है, वो कोई करीम है, वो अपनी कंपनी की एप्लीकेशंस को लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल करवाना चाहता है, वो कोई यूट्यूब चैनल वाला बंदा है, वो ये चाहता है कि उसके यूट्यूब चैनल को लोग व्यू करें आके। चाहता क्या है, उसका ई कॉमर्स का स्टोर है, उसकी कोई वेबसाइट है, वो क्या चाहता है कि लोग उसकी वेबसाइट से चीज़ें परचेज करें। वो दराज है, वो अली बाबा है, वो क्या चाहता है। तो आपका क्लाइंट जो है वो किस कैटेगरी का है और आपका क्लाइंट क्या चाहता है, ये दो मेरे दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं कि आपका क्लाइंट कौन सी कैटेगरी का है और आपका क्लाइंट क्या चाहता है। अब कौन सी कैटेगरी का है इसका फैसला आपने करना है, क्या चाहता है इसका फैसला भी क्लाइंट से पूछ के आपने करना है। इसके बाद आपने इन सारी की सारी ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, आपने अपने क्लाइंट की कैटेगरी के मुताबिक उसको किसी एक कॉलम में डाल देना है और किसी एक कॉलम के किसी एक टूल में उसको डाल देना है और देन आपने फर्दर आके मूव करना है। इन टूल्स के मकसद क्या हैं, ये कैटेगरीज कैसे काम करती हैं, किस कैटेगरी में आपने कौन सी कैंपेन करनी है, किस कैटेगरी में आपने कौन से क्लाइंट को डालना है, ये बहुत ही टेक्निकल और बड़ा मज़ेदार किस्म का एक सब्जेक्ट है जिसको मुकम्मल तौर पे सीखने के बाद आप जब प्रॉपरली अपने क्लाइंट को किसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो अब दोस्तों आप इस बात के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं कि आप अपने क्लाइंट की जो मार्केटिंग है उसको बेहतरीन अंदाज से आप आगे पहुंचा सकें ताकि आपके कस्टमर का इश्तिहार जो है वो उसी बंदे के पास जाए जो कि एग्जैक्टली उस चीज़ या उस प्रोडक्ट को लेना चाहता भी है।
ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جی جو ہماری کیمپین آبجیکٹیو کی جو ڈیٹیلز جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، اویئرنیس کیا ہے، کنسیڈریشن کیا ہے، کنورژن کیا ہے، اور اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن کی جو کالمز آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک ایک کیمپین جو ہے اس کا مقصد کس کس کلائنٹ کے لیے کیسے کیسے یوز کرنا ہے، یہ ہم کل والی کلاس میں سیکھیں گے. میری جو سر بات کرنے کی باری ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے جی. آپ لوگوں کو میں نے الاؤ کر دی اپنے مائک آن کرنے کا. اگر آج والی کلاس میں آپ کو بات کو سمجھ کے اندر نہ آئی ہو تو کائنڈلی اپنے ہینڈ ریز کیجیے گا، اور کوئی کویسچنس اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو پلیز آپ کیجیے گا. یہاں سے ہم کل آگے موو کریں گے، اور اس کے بعد ہماری تھیوری جب مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر پریکٹیکل کے لیے آپ کو سافٹ ویئر ادارہ پرووائڈ کر دے گا. آپ نے سمپلی جو ہے پھر کیمپین سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ADS کے سافٹ ویئر پہ بنانا پھر سیکھنی ہے، جو کہ ساتھ مل کے سیکھیں گے. اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت عطا فرمائی تو ہم 1-1.5 ماہ کا اپنا سفر یہ مکمل کریں گے، تاکہ آپ بہترین طریقے سے اس اسکل کو سیکھ کر معاشرے کا فعال اور بہترین معاشی حصہ بن چکے ہوں. جی جناب، کوئی سوال تو نہیں کرنا چاہیے آپ نے؟ یہاں تک کلیئر ہے جی کوئی چیز؟ بٹ کیپ کے حوالے سے، ٹارگٹ کیپ کے حوالے سے، کوسٹ کیپ کے حوالے سے، آٹومیٹک کیپ کے حوالے سے، کون سی کیپ کب یوز کرنی ہے، کوئی الجھن کو مشکل تو نہیں ہے جی؟ چلیں اچھا ہوگا جی. اگر نہیں ہے پھر بھی ریکارڈنگ میں آپ کو بھجوا دوں گا. ابھی ریکارڈنگ آپ نے سن لینی ہے. ریکارڈنگ سننے کے بعد کوئی اگر مشکل پیش آئے تو آپ دن بھر میں صبح 10 سے لے کے شام 5 تک واٹس ایپ پہ آپ نے ایڈمن کو اپنا مسئلہ جو ہے وائس نوٹ میں چھوڑ دینا ہے. ہمارے جو ڈیفرنٹ ٹیچرز ہیں، میں بھی اویلیبل رہوں گا، باقی بھی اویلیبل رہیں گے. آپ کی باری پہ آپ کو ضرور جو ہے آپ کے مسئلے کا آنسر کریں گے. یہ ساری ہماری جو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے جی. اس سے آگے کل موو کریں گے. آپ کے آنے کا، کلاس میں جوائن کرنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا، اور یہ فیصلہ جو کیا ہے اس پہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. آپ میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی سیٹس ریزرو کروا لی ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے. جن لوگوں نے اپنی سیٹس ریزرو نہیں کروائیں، اپنی جو فیس ہے رجسٹریشن کی جو 2000 روپیہ ہے اس مکمل چاروں کورسز کی، اگر وہ آپ نے پے نہیں کی تو اپنی سیٹ کو ریزرو کروا لیجیے گا، تاکہ آپ ان کورسز کو کنٹینیو کر سکیں. ادروائز آپ کو کلاس سے اسکپ کر دی جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. چیٹ میں سوال؟ اوکے ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اوکے. اللہ